کہ ہمارے دشمن کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے عدو مبین، اور ایک ہے صدیق العدو، اور ایک ہے عدو صدیق۔ کہ ہمارے دشمن کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے عدو مبین، اور ایک ہے صدیق العدو، اور ایک ہے عدو صدیق۔ کاش قوم یہ سمجھ جائے، کاش میں یہ سمجھ جاؤں، کاش آپ یہ سمجھ جائیں، سرکار امام زمانہ کے صدقے میں یہ سمجھ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے جملوں کو خدا را ضائع نہ کیجیے گا، شب 40 ہے، میں 40 کی زیارت کے ایک ٹکڑے کی تفسیر کر رہا ہوں۔ معکم لا مع عدوکم، صرف آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ۔ اب جب کہا دشمن کے ساتھ نہیں تو دشمن تو پتہ چلے کون ہے کہ جس کے ساتھ نہیں ہونا۔ ایک ہے عدو مبین، کھلم کھلا دشمن۔ دوسرا کون ہے؟ مولا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی دشمن ہے، صدیق العدو، وہ جو دشمن کا دوست ہے۔ اب چاہے وہ جس بھیس میں ہو، جو دشمن سے دوستی کرے وہ بھی دشمن اہل بیت ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس مملکت خداداد پاکستان میں شیعوں کو کھلم کھلا کافر ڈکلیئر کیا، کافر کہا، اگر کوئی اپنا مولوی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جانا یہ اپنا نہیں ہے، یہ بھی دشمن اہل بیت، صدیق العدو ہے، یہ دشمن کا دوست ہے۔ یہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کو، شیعان حیدر قرار کو لکھ رہا ہے، اس کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ نجس ہیں، شیعہ یہ ہیں، شیعہ وہ ہیں، اور اگر کوئی مولوی انہی کی جا کے نماز پڑھے صدیق العدو ہے کہ نہیں؟ یہ بھی دشمن ہے۔ مولا فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث کا حوالہ آپ جا کے پوچھئے، بحار النار میں علامہ ملسی نے پوری حدیث نقل کیا۔ تیسری کیٹیگری عدو صدیق، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ خدا ہم سب کو صراط آل محمد پہ باقی رکھے۔ آل محمد کے دوستوں کا جو دشمن ہے، میں نہیں فرما رہا، مولا فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، مولا فرما رہے، جو آل محمد کے دوستوں کا دشمن ہے وہ بھی آل محمد کا دشمن ہے۔ دیکھیے یہ واقعاً حساس ہے، سینسیٹیو ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں آل محمد کے دوستوں کی معرفت بھی حاصل کرنی چاہیے، آل محمد کے دشمنوں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ دشمن سے دشمنی رکھیں، دوست سے دوستی کریں۔ مختار آل محمد کا دوست ہے کہ نہیں؟ بولے مجمع، بولیے بھائی، آپ سب دوست مانتے ہیں نا؟ اگر کوئی مختار سے دشمنی کرے، مولا نے کہا جو ہمارے دوستوں کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ محمد حنفیہ امام حسین کے وصی ہیں، امام حسین نے اپنا وصی بنایا ہے، وصیت کی ہے، مدینے میں چھوڑ کے گئے۔ محمد حنفیہ کا مقام عند اللہ شامخ و عظیم۔ اگر کوئی محمد حنفی سے دشمنی کرے، علی کے بیٹے سے دشمنی کرے، حسین کے بھائی سے دشمنی کرے، حسین نے جس کو وصیت کی، اگر کوئی عبداللہ ابن جعفر طیار سے دشمنی کرے، اگر کوئی آل محمد کے سارے چاہنے والوں کو کسی اور ہی نگاہ سے دیکھے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہے کون، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ آل محمد کے دوستوں کا دشمن ہے کہ نہیں؟ اس سے خیر کی توقع نہ رکھی جائے۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ کا پیغام، لا مع عدوکم کا پیغام یہ ہے کہ اپنی دوستی کو آل محمد کے ساتھ اتنا خالص کرو کہ صرف انہی کی خاطر پیار ہو اور انہی کی خاطر نفرت ہو۔ جو ان کا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، جو ان کا نہیں ہے اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے مابین اختلاط کا شکار ہو چکی ہیں۔ کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا، عوام بیچاری پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جا کے دیکھیں میجورٹی شیعہ قوم کی احترام کرتی ہے حضرت ام حبیبہ کا، کہ ہم حضرت ام حبیبہ کا احترام کرتے ہیں، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ کیوں احترام کرتے ہو تم؟ ایک عالم نے ایک روایت سنا دی، انہوں نے کس لب و لہجے سے سنائی تھی، سننے والوں نے کیا سنا؟ وہ روایت یہ تھی کہ ایک مرتبہ تشریف لائے ان کے بابا، تو انہوں نے اپنے بابا کو بستر رسول پہ بیٹھنے سے منع کر دیا کہ میں آپ کو رسول کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دوں گی، تو اس لیے ہم سارے احترام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض ہے، عثمان کو جب قتل کیا گیا تو ان کی قمیص خون آلود کرتا شام بھیجوانے والی حضرت ام حبیبہ، حاکم شام کی بہن ہے، امیر المومنین سے کوئی اچھا تعلق نہیں ہے۔ یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کون کس کیٹیگری میں تھا۔ آج ہم لوگ ممبر سے ایک جملہ سنا، اپنا عقیدہ بنا لیا، نہ ہمیں دوست کی پہچان ہے نہ ہمیں دشمن کی پہچان ہے، معاملات بڑے خراب ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آل محمد کے
جو دشمن سے، جن سے آل محمد کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے دشمن کی بنائی ہوئی روایات کو ممبروں سے اتنا پڑھا انہیں بھی مشہور کر دیا، دوستیاں گڑوا دی، خواہ کی دوستیاں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ فلاں بندہ اس کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، فلاں بندے پہ لوگ اٹیک کرنے والے تھے، اس نے کرپشن اتنی کی تھی، اس نے اشرافیہ پروری اتنی کی تھی، اس نے اقربا پروری اتنی کی تھی، اس نے اشرافیہ کو اپنی حکومت میں رواج اتنا دیا تھا کہ پورے اصحاب اس کے خلاف ہو گئے، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر امت نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا کہ اس کو تو ہم ماریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر امیر المومنین نے حسن حسین کو بھیجا کہ تم جا کے اس کا دفاع کرو۔ پھر کیا ہوا؟ حسن حسین دفاع کرنے پہنچے، پانی کی مشکیزیں لے کر گئے اور کہا کہ جی پانی آپ پیجیے، آپ پیاسے ہیں، بڑے دنوں سے آپ پیاسے ہیں، پانی پیجیے، ہم آپ کا دفاع کرنے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ حضرت کو مار دیا گیا۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ وہ جو دفاع کرنے گئے تھے وہ کیا ہوا؟ ایسی کہانیاں ہمیں رٹوائی گئی، ایسی باتیں یاد کروائی گئی جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے جو آپ کے علماء نے لکھی، جو موالیان حیدر کرار نے تاریخ لکھی، جو علی والوں نے تاریخ لکھی، انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ جب یہ فتنہ ہوا، یوم الدار کا فتنہ، گھر کے محاصرے کا فتنہ، تو میرے مولا علی نے کہا حسن حسین چلو خیمہ لگاتے شہر کے باہر، میں نے اس فتنے میں مدینہ میں رہنا ہی نہیں۔ توجہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ممبر سے کوئی بیان نہیں کر رہا۔ جو دوسری باتیں ہیں دشمن کی پالیسی، وہ ممبر سے بیان ہو رہی۔ نتیجہ دوست اور دشمن کی تفریق ختم ہو گئی۔ جب دوست اور دشمن کی تفریق ختم ہوئی تو روح مردہ ہونا شروع ہو گئی، روح زندہ ہوتی ہے ذکر علی اور ولایت علی سے اور محبت علی سے، اور روح کو مزید طاقت ملتی ہے جب علی کے دشمنوں پہ تبرہ کیا جائے، علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی جائے۔ تولا پلس تبرہ روح کو طاقت عطا کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى کا مطلب یہی ہے، ہم مردوں کو حیات عطا کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو وہ ہے کہ بدن کے مردے کو، ایک تفسیر یہ ہے جو روح کا مردہ ہو اسے بھی حیات ملتی ہے ان مجلسوں میں ذکر علی و اولاد علی کے ذریعے سے، دشمنان اہل بیت پر نفرین، لعنت اور تبرہ کے ذریعے سے۔ یہ تولا و تبرہ دونوں پر ہیں پرواز کے لیے، ایک پر سے انسان پرواز نہیں کر سکتا، خالی تولا سے پرواز، تولا پلس تبرہ، تب انسان کو اڑان بھرنے کا موقع ملے گا۔ قرب الہی اگر حاصل کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں۔